السلام علیکم دوستو، آج جو افسانہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس افسانے کا نام ہے سادگی، اور اس افسانے کی قلمکار ہیں شازیہ الطاف ہاشمی۔ تو چلیے بڑھتے ہیں افسانے کی جانب۔ رفو، سچ لگتا ہی نہیں کہ میں کوئی لڑکی بیاہ کر لایا ہوں۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں نے کوئی بہت ہی ویل نون قسم کا شیف رکھ لیا ہے۔ ہائے کتنے مزے مزے کے کھانے روز روز کھانے کو مل رہے ہیں۔ یہ سب سیکھا کہاں سے؟ تمہاری امی یا پھر کوئی کوکنگ کلاسز وغیرہ؟ سرمد رات کے کھانے کے بعد اپنے کمرے میں تھا۔ رفت عرف رفو جو ہفتہ بھر پہلے ہی اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، سامنے کئی ایک اخبار پھیلائے اس کے بہت قریب بیٹھی اخبارات کو کھنگالنے میں مصروف تھی۔ امی، بینا چچی، عماد ماموں سارے ہی نئی بہو سے بہت خوش تھے۔ بینا چچی نے ہمیشہ کی طرح صاف لفظوں میں کہا تھا، حالانکہ ایسے لفظ بہت کم ان کی زبان سے نکلتے۔ رفت اللہ کا خاص انعام ہے، تم سب کے لیے ایسی محبت اور اخلاق یا رسالوں میں ہوتے ہیں یا پھر ایسے کردار اخباروں کی ردی میں ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیشہ ہنستا بستا آباد رکھے۔ بڑے سے دسترخوان پر بنے کئی قسم کے کھانے کھاتے ہر کوئی تعریف و توصیف میں مصروف تھا۔ رفت صرف پکانے کے حوالے سے ہی سگڑ نہیں تھی، بلکہ وہ بلا کی کفایت شعار سلیقہ مند بھی تھی۔ سبزی کے چھلکے تک ضائع نہ کرتی تھی، آلو، ٹماٹر، پیاز کا کوئی ذرہ تک ضائع نہیں کیا۔ ہر شے کٹائی صفائی سے لے کر ذائقے کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھی۔ سرمد بہت محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھیلا کھانا اتنا شاندار گیا تھا کہ ساری فیملی رفت کی کسی دوسری بہن کے ہونے کے انکشاف کی منتظر تھی، مگر محرومی ان کا مقدر تھی کیونکہ رفو اکلوتی تھی۔ ایک بھائی باہر تھا، صفدر، جس میں رفو کی جان بند تھی، یا وہ رفو کی جان تھا۔ وہ امریکہ سیٹل تھا۔ شادی پر رفت کی امی کی جگہ صفدر نے ہی رو رو کر اسے ودا کیا تھا۔ باقیوں کی آنکھیں بھی نم تھیں اور رفو کو تو جیسے اغوا کیا جا رہا تھا۔ آپ پلیز بیٹھ جائیں، سرمد نے دلہن کو پہلی سرگوشی منت بھرے لہجے میں کہا۔ دھیرے دھیرے رات بھیگ رہی تھی اور موسم ابر آلود ہو کر اور دلکش ہو چلا تھا۔ رفو پری کی طرح لگ رہی تھی، مگر وہ پری روتی بہت تھی۔ مجھے بچپن سے کوکنگ کا بہت شوق تھا اور پھر کوکنگ کلاسز بھی لے لیں۔ میں بہت پروفیشنل تو نہیں، مگر اچھی کوشش کر لیتی ہوں۔ یہ میرا شوق تھا یہ، اور بات کہ خود اتنا کھاتی نہیں ہوں۔ رفت، جسے اس نے شادی کے پہلے دن جب وہ کار سے نیچے اتر رہی تھی سہارا دے کر پہلی مرتبہ ہاتھ پکڑا تو دھیان سے رفو کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ لہنگا بہت بھاری تھا اور وہ خود بہت ہلکی تھی۔ صفدر بھائی نے خود میرا نام رفت رکھا تھا، مجھے رفت ہی اچھا لگتا ہے، سو پلیز تم صفدر بھائی کی رفت اور میری رفو، کیوں ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اس کے منہ پر اب ٹھیک نہ کہوں تو اور کیا کہوں، مزید لکھا تھا۔ سرمد اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت معصوم سی لڑکی تھی اور چالاک تو بالکل بھی نہ تھی، اور ناز و ادا والی بھی کوئی بات نہیں تھی۔ اس نے کہا تھا، سرمد، مجھے بناوٹ کبھی پسند نہیں رہی، چاہے لباس ہو یا پھر لہجے میں تکلف، میرا جی الٹا دیتا ہے۔ سیدھے سباؤ بات اور سیدھے ہی راستے اچھے لگتے ہیں۔ تو جانے من کون کہہ رہا ہے کہ تم شطرنج کھیلو، صرف ہمارے دل سے کھیلو، اور دیکھو توڑ مت دینا، بڑا نازک ہے یہ۔ اور جواب میں موٹا کشن زور سے اس کے سر پر پڑا تھا۔ بناوٹ تو سرمد کو خود بھی پسند نہیں تھی۔ دن بہت خوبصورت تھے اور راتیں دنیا کی ساری رنگینیوں کو سمیٹے ہوئے تھیں۔ رفو، تم میرے لیے اللہ کا انعام ہو، پتہ نہیں میں نے کون سی نیکی کی تھی جو تم مل گئیں۔ سادہ سا لون کا دوپٹہ گول مول ہو کر دور دفعہ دور ہوا پڑا تھا، بال جوڑے کی شکل میں اور گولا بنا کر کیچر میں جکڑے تھے۔ سارا گھر اور کھانے کی میز اس کی محنت کا منہ بولتا ثبوت تھی، مگر خود سر جھاڑ منہ پھاڑ۔ ارے دلہن، کام کاج سے فارغ ہو تو خود بھی ذرا اچھے سے تیار ہو جانا، وہ سرخ والا ہلکے کام کا جوڑا پہن لو، سرمد آتا ہی ہوگا۔ جی امی جان، بس ذرا یہ فریج کی صفائی ہو جائے، ماسی صرف اوپر اوپر سے ہاتھ مار کر چلی جاتی ہے، سر پر کھڑے ہو کر کام نہ کرواؤ تو کام نہیں کرتی، جان چھڑا کر بھاگ لیتی ہے۔ کہتی تو بہو ٹھیک ہی ہو، آج کل اچھے ملازم ماسیاں ملتی ہی کہاں ہیں، اب یہ عمر ہے ان جھنجھٹوں میں پڑنے کی، اب خیر سے آ گئی ہو، جو بہتر لگے سو کرو۔
अम्मी को तो वो पहले ही पसंद थी, ऊपर से ऐसी सुघड़ापे की बातें करके और पसंदीदा होती जा रही थी। सरमद बहुत खुश होता जब अम्मी उसके कान खींचती। ख्याल रखा करो हमारी दुल्हन का, नहीं तो हाथ पकड़कर चलता करूँगी तुम्हें। बीना चच्ची बीच की दीवार के फर्क के साथ तकरीबन एक ही घर में रहती थी। लो सुन लो बातें सरमद बेटा अपनी अम्मी की। अल्लाह बख्शे ये दूसरी मोहब्बत है उनकी बहू बेगम से। पहली मोहब्बत तो इसरार भाई से की, और ऐसी की कि मुड़ के मैके की भी खबर ना ली। माँ बाप थे नहीं, इसरार भाई उनका सब कुछ ठहरे। ऐसा वालेहानापन या तो इसरार भाई के लिए था या फिर रफ़ो के लिए। अल्लाह सदा खुश रखे। सरमद तीनों के दरमियान कब आ खड़ा हुआ, वक्त गुजरने का पता भी नहीं चला। खाना लगा दूं आपके लिए? वो अगले ही लम्हे हाथ धोकर मुस्तैद सामने खड़ी थी। पका क्या है डियर? चिकन कौरमा, रोटी, रायता और मीठे में ट्राइफल। वाह, तो फिर देर किस बात की है, मैं अभी फ्रेश होके आया। चच्ची जान आप भी आ जाएं, मैं खाना लगा रही हूँ। नहीं बेटा, वहाँ नहीं, मुझे और भाभी जान को यहीं गरम कौरमा ला दो, तुम दोनों वहीं मिलके खाना खा लो। वो जल्दी से हॉट पॉट में रोटियां और कौरमे का डोंगा ले आई और तख्त के करीब छोटी मेज़ खींच दी। हमारे यहाँ मीठे में जब गुड़ वाले चावल हुआ करते थे, तब ताज़ा गन्ने का रस, साग, पंजीरियों की बातें खाना खाते उन्हें अपने पसंदीदा ज़माने में ले गईं, जहाँ से वो कभी लौटना नहीं चाहती थी। सरमद और रिफ़त अपनी बातों में गुम थे। रिफ़त आज बहुत मैली हो रही थी। वो पहले भी कोई मलकाए हुस्न नहीं थी। सांवला रंग, मुनासिब नकूश, रंगत बहुत दबी हुई भी नहीं, मगर खूब गोरी भी नहीं थी। बदरंगे बाल सर पर घोंसला बनाए, रफ़ो मलकाए बदसूरत थे। सरमद सोच रहा था, क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, कौरमा लाजवाब है। ओह अच्छा, थैंक्स। वो मुस्कुरा दी। बीना चच्ची की भतीजी सायरा उर्फ सारो आई हुई थी। बीना चच्ची ने बड़ी मोहब्बत से उसे हफ्ता भर के लिए रोक लिया था। बहू बेटा नारायण कागान की सैर को गए थे। चच्ची जान और उनकी सबसे छोटी अफीफा ही घर पर थीं। अम्मी जान ने सारो का माथा चूमकर इस्तकबाल किया। ये इतनी छोटी सी थी जब पहले देखा था, अब तो माशाल्लाह खूब कद काट निकाल लिया है। अपने लंबे कद के जिक्र पर सारो फौरन नाराज हो गई और मुंह फुलाकर कहने लगी, देखें पुप्पो, अब मेरा कद ऐसा लंबा बांस भी नहीं। देखें अम्मी जान, रुला दिया ना हमारी सारो को। तुम आओ मेरे साथ और देखो कैसी कैसी नरम पेस्ट्रियाँ और केक इस दुनिया में पाए जाते हैं। लो ये देखो। पेस्ट्री केक उसने पेस्ट्री उठाई, खाते ही उसकी आंखें फैल गईं। ये कहाँ से मंगवाया? मंगवाया नहीं डियर, ये मैंने खुद बेक की हैं। हुस्ने इत्तेफाक के सारा भी खाने पकाने की शौकीन निकली, नित नई टिप्स, टोटके और गुर की तलाश में रहने वाली। फिर तो खूब जमेगी दोस्त। रफ़ो ने हंसकर हाथ आगे बढ़ाया, जिसे बड़ी गर्मजोशी से थाम लिया गया। सरमद, ये सारो हैं, मेरी न्यू शेफ दोस्त। कैसी हो सायरा? फाइन सरमद भाई। मुस्कुराहटों का तबादला हुआ और सब खाने की मेज़ पर आ गए। कुछ रफ़ों के हाथ में जायका भी था और कुछ नई नई दोस्ती। सारों को हर शे दिल से पसंद आई। सारों खुद पर भी बहुत तवज्जो दिया करती थी। ब्लैक शेफून दुपट्टे वाला पिंक सूट और बहुत प्यारी खुशबू के साथ हल्की सी लिपस्टिक। सारा आम होकर भी ख़ास थी। बात सिर्फ अपना ज़रा सा ध्यान रखने की थी। वो नाकाबिल रसाई लगती थी और रफ़ो माँ सी दिखाई देती थी। 20-22 साल की सारा लूडो की खिलाड़ी भी थी। रात सरमद, अफीफ़ा, सारा और रफ़ो सब मिलकर निम्को चाय, चिप्स और साथ साथ लूडो भी खेलते। रफ़ो गरम चाय का कप लेकर आ बैठी थी। मसला हुआ लॉन का सूट और बाल पोनी में मारे बांधे कैद कर रखे थे। बहुत थक जाती हो रफ़ो डियर। सरमद ने महसूस किया था कि रफ़ो थकी थकी लग रही थी। सब चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। सुर्ख फूलदार कुर्ती शलवार के साथ प्यारे से दुपट्टे वाली सारा की चाय अचानक उसके हाथ से फिसलकर कालीन में जज्ब हो गई थी। बस सरमद भाई, अब बस, हम नहीं खेल रहे, सारा मूड ख़राब हो गया है। वो गोटी फेंक कर बोली। सरमद बेख्तियार उसके सुर्ख लिपस्टिक से सजे होठों की नज़र चुराता अपनी चाय उसके हवाले कर चुका था। नहीं भाई, आप पिएं और बन जाती है, तुम रुको तो सही। नहीं सरमद भाई, अब बहुत नींद आ रही है, कल सही।
میں قالین صاف کر لوں، یہ نہ ہو کہ پکا داغ لگ جائے۔ رفو کسی موٹے کپڑے کی تلاش میں اٹھ گئی۔ سب چلے گئے تھے، بس وہاں اکیلا بیٹھا سرمد ہی سارو اور رفو کے موازنے میں مصروف تھا۔ اس عام صورت مگر خاص شخصیت نے خود کو نظر انداز نہیں کیا تھا اور رفو خود کو بھول ہی بیٹھی تھی۔ کیا کریں، مرد کی فطرت ہی ایسی ہے۔ رفو کے سامنے بے شمار لپسٹکس پڑی تھیں، مسکارا، شائنر، بہت ہی ساری رنگین پینسلیں، پرفیوم، وہ چیزیں تھیں جنہیں وہ بناوٹ میں شمار کیا کرتی تھی۔ اب وہ ایسی بھی بھولی نہیں تھی کہ اپنے شوہر کی ستائشی نظر ہی نہ پہچان سکتی۔ البتہ سارا، جو سرمد کو اپنے بڑے بھائی سے کم درجہ نہیں دیتی تھی، اس کی نظر کے فطور کو بالکل نہیں سمجھی۔ اللہ نے جیسی چاہی ہمیں شکل دے دی، اسے تو اپنی سانولی رنگت پر کبھی اعتراض نہیں ہوا۔ اپنے ہونٹوں، ہاتھ پاؤں، اپنی ان گہری آنکھوں تک سے اسے قدرت سے کوئی گلہ نہیں، تو پھر وہ ان مصنوعی چیزوں کا سہارا کیوں لے؟ ایک مرتبہ پھر پہلے کی طرح اسے خود اپنی ہی دلیل پر یقین تھا۔ کمینے آئینے نے اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھا اور مسکرایا۔ بہت دن نہیں گزرے، ہفتہ بھر بعد ہی اس کا چھوٹا بھائی طارق آ چکا تھا۔ اس نے بہت پیار سے سارا کو رخصت کیا تھا، البتہ شام میں سرمد کی نظریں اسے بہت منتظر سی دکھائی دی تھیں، کسی کی تلاش میں بھٹکتی ہوئی سی۔ سارا چلی گئی کیا؟ نظر نہیں آ رہی؟ سارا چلی گئی ہے، اب آپ بھی لوٹ آئیے۔ اس جملے میں بہت کچھ تھا۔ سرمد سوچوں میں گم امی جان کے پاس چلا گیا تھا اور وہ حسب روایت کچن میں چلی آئی تھی۔ سرخ مرچ، ہری مرچ، تازہ ٹماٹر، کیچپ۔ اس کی دنیا تو کیچپ اور وائٹ پیپر کے نئے ذائقوں کی تلاش میں کھو کر رہ گئی تھی۔ سرمد کملائے ہوئے پھول کی طرح خزاں کی نذر ہو چکا تھا۔ بات سنو بیٹی، ذرا سج سنور کے رہا کرو، یہی تو دن ہے سجنے سنورنے کے، بہاروں کے سارے رنگ سمیٹنے کے۔ باقی عمر تو بس یوں ہی گزر ہی جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا، کسی کو بس منہ تکتے رہ جاتے ہیں دونوں کا۔ سرمد کے جانے کے بعد وہ اور امی ان کے تخت پر بیٹھی ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ آج صبح سے موسم ابرآلود تھا، بادلوں کی ٹکڑیاں آسمان بالکل آوارہ ہوئی جا رہی تھیں، اور آج رفو پتہ نہیں کیوں اداس تھی، اور یہ اداسی سرمد کے چہرے پر سجنے کے بعد چپکے سے اس کے اندر اتر آئی تھی۔ ایسا سناٹا پہلے تو کبھی نہ تھا۔ اس نے سرمد کے چہرے پر خوشی لانے کی بہت سی بیکار کوششیں کی تھیں۔ ایک اور اداس دن تھا اور اچانک وہ خوش ہو گئی تھی۔ ان روکھے پھیکے دنوں کا پھیکا پن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ وہ تو ہر کسی کو پیاری ہی لگا کرتی تھی، یہاں بھی کسی کو کوئی تکلیف تو نہ دی تھی، مگر سرمد، اسے کیا ہو گیا تھا؟ صفدر بھائی پاکستان آ گئے تھے اور رفو کا دل بے چین ہو اٹھا تھا، شکایت لگانے کے لیے نہیں بلکہ ملنے کے لیے۔ جلدی سے کئی دن کا میلے بالوں کا گچھا کھول ڈالا اور پھر ایک اچھا سا شیمپو لیے باتھ روم میں گھس گئی۔ بالوں کی گرہیں سلجھانے میں بہت ٹائم لگا تھا، مگر وہ ریشمی زلفیں نکھر خوب گئی تھیں۔ کتنی مصروف زندگی تھی اس کی، اتنے کام کرتی تھی جتنے میکے میں اس نے کبھی بھی نہیں کیے تھے۔ اس کی سلیقہ مند طبیعت کی وجہ سے پاپا خود چیزوں کو سمیٹنا شروع کر دیتے تھے۔ ہلکی سی اپنی پسندیدہ لپسٹک، کافی سارا پرفیوم، ساس امی نے ماشاء اللہ کہہ کر اسے سراہا تھا۔ امی جان، پھر میں نکل رہی ہوں، سرمد تو آفس گئے ہیں، وہ بعد میں آ جائیں گے۔ مگر اس کے نکلنے سے پہلے صفدر بھائی کی کال آ گئی، میں اپنی گڑیا سے خود اس کے گھر میں ملنا چاہتا ہوں۔ سرمد کھانا پیک کروا لایا تھا، شوپر ہاتھ میں پکڑائے تھوڑا سا موڈ بدلا ضرور تھا، جسے رفو نے بھائی کے گلے لگتے ہوئے بھی بطور خاص محسوس کیا تھا۔ رات گئے صفدر بھائی کے لائے سارے گفٹس سنبھال کر رکھے، اس کے ساتھ سرمد آ کر بیٹھ گیا تھا۔ بہت اچھی لگ رہی ہو آج رفو، تم ہمیشہ ایسی ہی رہا کرو۔ معصوم اور شرارتی صاف ستھری شخصیت کا جادو سر چڑھ کر بولا۔ کتنا بدل گیا تھا اس کا لہجہ، پل میں رفو سمجھ گئی تھی۔ شکر ہے اللہ، آئندہ گھر کے کام تو کروں گی ہی، مگر اس نام نہاد سادگی کے تو قریب بھی نہ پھٹکوں گی میں، رفو نے سوچا اور کئی دنوں بعد دل سے مسکرا دی۔
दोस्तों, ये था शाज़िया अल्ताफ़ हाशमी का अफ़साना सादगी। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लाइक करना भूल जाते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।